اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحبيب الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی قدر، سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے فضل و احسان سے ہم نے جمعۃ المبارک کی یہ ساعت نصیب ہو رہی ہیں، اور یہ آمد رمضان المبارک کا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا تو کل یا پرسوں انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا، تو اسی حوالے سے آج کی گفتگو ہماری ہے تقویٰ کے حوالے سے۔ تقویٰ کی برکات۔ اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد جو بیان کیا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں 83 میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، یہاں یہ بات ذہن رکھنے والی ہے کہ بذات خود جس طرح روزہ کا مفہوم ہے، روزے کی شرعی تعریف ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ کھانے پینے سے انسان کا رکنا اور ازدواجی معاملات سے رکنا، یہ روزے کی تعریف ہے۔ لیکن بذات خود یہ روزے کا مقصد نہیں ہے صرف کھانے پینے سے رک جانا اور اپنے آپ کو عمل زوجیت سے حامدوں کا روک لینا، بیویوں کا رک جانا، یہ بذات خود مقصد نہیں ہے روزے کا۔ اس طرح تو انسان اپنی زندگی میں کئی مرتبہ ایسے دن میں کئی مرتبہ یا مہینوں میں ہفتوں میں کئی بار ایسے اوقات آتے ہوں گے کہ انسان چند گھنٹے، 2-4 گھنٹے، 8-10 گھنٹے درمیان میں نہیں کھاتا پیتا ہوگا، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ روزہ نہیں کرتا۔ تو روزے کا مقصد بذات خود کھانے پینے سے روکنا نہیں، روزے کا مقصد اللہ پاک نے بیان کرنا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ کہ روزے کی ان پریکٹس سے، پورے مہینے کی اس پریکٹس سے، پورے مہینے جب تم اللہ کے حضور تابع داری کرو، فرما برداری کرو اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہو، تو یہ پریکٹس تمہیں اتنا مضبوط کر دے کہ تم
मुत्तकी हो जाओ। असल में रोजे का ये मकसूद है ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। अब आपको तकवा का बताते हैं, तकवा किसे कहते हैं, क्योंकि जब किसी बंदे को तकवा का इल्म होगा तो तभी वो मुत्तकी होगा। आगे आगे सारे हम बात आकर करेंगे। को ज्यादा नहीं खुला होगा तो मैं ताकत तो मुत्तकी हो जाओ। तकवा का मादा है अरबी लुगत में वक़ाया की बताया ऐसे, जिसका मतलब है हिफ्ज़ शै मिम्मा युदीही व यदुर्रुहु, किसी चीज की हिफाजत करना उस चीज से जो उसे नुकसान पहुंचाती है या तकलीफ देती है, ये विकायत का मतलब है। इसी से तकवा निकला है। और तकवा का मतलब है जअलुन नफ्सी फी विकायतिन मिम्मा यखाफु, कि जिस चीज से किसी चीज को खौफ हो उससे उस चीज की हिफाजत करना। हमारे नफ्स को जिससे खौफ है किसी भी चीज से, उससे नफ्स की हिफाजत करना, ये तकवा है। ये लुग़वी लिहाज से और शरई लिहाज से तकवा की तारीफ की है हिफ्ज़ुन नफ्सी मिम्मा युहसानु, नफ्स की हिफाजत करना गुनाह की चीजों से। जो चीजें नफ्स को गुनाह में डालने का बाइस हो, जो चीजें नफ्स को आलूदा करने का बाइस हो, जो चीजें नफ्स को पलीद करने का बाइस हो, जो अल्लाह की नाफरमानी का बाइस हो, जिससे इंसान का नफ्स अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाए, जिससे इंसान का नफ्स अल्लाह को भूल जाए, उन चीजों से नफ्स को बचाना तकवा है। उन चीजों से नफ्स को बचाना, नफ्स की हिफाजत करना तकवा है। ये इमाम रागिब अस्बहानी ने अल-मुफ़रिदात में ये तारीफें बयान की और अल्लामा मुर्तज़ा ज़ुबैदी ने भी इन तारीफों को जिक्र किया तकवा को। अल-कुरान में अल्लाह ताला ने कई और भी अहकाम कुरान में बयान किए हैं जिनका मकसूद और मतलूब तकवा करार दिया गया है। कि जब बंदा उन अमाल पर अमल पैरा हो, उन अहकाम पर अमल पैरा हो, तो इंसान को तकवा नसीब होता है। क्या नसीब होता है? तकवा। मसलन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत अल-बकरा आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। तो इस इबादत से तुम्हें क्या नसीब होगा? जब तुम हवा वक़्त अल्लाह के हुजूर झुकोगे, उसकी इबादत करोगे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तो अगर इबादत से आपको तकवा नसीब होता है तो इबादत का मतलब पूरा हो गया, इबादत का मकसूद मिल गया। और अगर इबादत से इंसान को तकवा नसीब ना हुआ तो इबादत का मकसद पूरा नहीं हुआ, इबादत का मकसद पूरा नहीं हुआ। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने किसास के बारे में फरमाया सूरत अल-बकरा आयत 179 में, वलकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून, और तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है। यदि जो बंदा नाहक मारा जाए, कत्ल कर दिया जाए, उसका बदला लेना कानूनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है, तुम्हारे लिए माशरती हयात है। अगर काफिरों को यूं ही छोड़ दिया जाए, आवाज कम है, अगर काफिरों को यूं ही छोड़ दिया जाए और काफिरों को छोड़ दिया जाए, वो आजाद फिरते रहे, जिसको मर्जी मारे, जिसको मर्जी छोड़ दे, जिसको मर्जी कत्ल करे, जिसको मर्जी आजाद छोड़ दे, तो उससे मुआशरा जंगल का कानून बन जाता है।
معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. تمہارے معاشرے کی زندگی، تمہاری قومی زندگی، بین الاقوامی زندگی، تمہاری معاشرت کی زندگی اسی میں ہے کہ جو قاتل کسی کو نہ قتل کرے اس کو اس قتل کے جرم میں قتل کیا جائے. قصاص کا قانون یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہو، اسلامی نظام عدل ہو، اس کے مطابق قاتل کو مقتول کے عوض قتل کیا جائے. اور فرمایا کہ اس وجہ سے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یعنی اس سے ہمیں ان مثالوں سے پتا چلا کہ اللہ کے احکام کو کما حقہ مان لینا اور اس پر عمل کرنا یہ تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے جمیع احکام کو مان لینا اور ان پر عمل پیرا ہونا یہ تقویٰ ہے. جو روزے کا مقصد بھی بیان ہوا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. صرف تمہارا کھانا پینا چھڑانا مقصود نہیں. بندہ کھانا پینا چھوڑ کے گالی گلوچ کرتا رہے، تقویٰ ملا؟ تقویٰ تو نہیں ملا. بندہ کھانا پینا چھوڑ کے اپنی نظر سے گناہ کرتا رہے، متقی ہوا؟ نہیں ہوا. بندہ کھانا پینا چھوڑ دے، ازدواجی تعلق چھوڑ دے، کانوں سے وہ حرام چیزیں سنتا رہے، گانے سنتا رہے، اس طرح حرام چیزیں سنتا رہے، تقویٰ ملا؟ نہیں تقویٰ ملا. بندہ کھانا پینا اپنے پیٹ پر بظاہر پابندی لگا دے لیکن حرام کے لقمے پیٹ میں جاتے رہے، رشوت کھاتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، غیبت کرتا رہے، دھوکہ نہیں، فراڈ کرتا رہے، تقویٰ ملا؟ نہیں ملا. تقویٰ نصیب نہیں ہوا. بندہ کھانا پینا چھوڑ دے، اپنے ہاتھوں سے دوسروں پر ظلم کرتا رہے، قلم سے تحریر سے فراڈ کرتا رہے، ریکارڈ میں فراڈ کرتا رہے، تقویٰ نصیب ہوا؟ نہیں نصیب ہوا. اسی طرح پورے جسم پر صرف اپنے منہ پر پابندی لگا لینا کہ میں نے اس منہ سے لقمہ اندر لے کے نہیں جانا، صرف یہ تقویٰ نصیب نہیں ہوتا. اس سے تقویٰ نصیب نہیں ہوتا بلکہ اپنے سارے اعضاء پر، جسم کے سارے اعضاء پر پابندی لگا لینا حرام کے داخل ہونے کی، حرام کے داخل ہونے کی پابندی لگا لینا کہ نہ کان سے کوئی خلاف شرع امور ظاہر ہو، نہ زبان سے، نہ آنکھوں سے، نہ دل سے، نہ ذہن سے، نہ خیال سے، نہ ہاتھوں سے، نہ ٹانگوں سے، نہ پیٹ سے، نہ شرمگاہ سے. ان سارے ظاہری اعضاء پر پابندی لگا لینا، مہر لگا لینا، یہ تقویٰ کی پہلی سیڑھی ہے. اور پھر اس پر گامزن استقامت سے رہنا وہ بندے کو متقی بناتا ہے. اس سے بندے کو متقی، بندہ تقویٰ کے مقام پر فائز ہوتا ہے، متقی بنتا ہے. جب ہم گزشتہ انبیاء کرام کی سیرت کا اور ان کی تبلیغ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں قرآن کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی اقوام کو بھی تقویٰ کی تلقین کی. کس کی؟ تقویٰ کی. وہ اپنی قوموں کو تقویٰ کی تلقین کرتے رہے. جہاں اللہ کی طرف عبادت کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے حضور جھکاتے رہے، اپنی طاعت کی طرف بلاتے رہے، ساتھ وہ کہتے رہے کہ یہ اس لیے ہم تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یہ سورۃ الشعراء ہے، اس کی آیت نمبر 109 میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا. فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. فرمایا یاد کرو کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان کے قوم کے جو قومی بھائی تھے نوح، انہوں نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ پھر اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے 124 آیت میں. یہ سورۃ الشعراء میں ساری آیات ہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا 142 نمبر آیت ہے الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟
حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا 161 نمبر آیت میں الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اسی طرح 170 آیت ہے اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ یعنی تقوی، جس بندے کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے، تقوی کا نور نصیب ہو جاتا ہے، تقوی کی معرفت روشنی نصیب ہو جاتی ہے، سمجھ جائے اس کا ظاہر اور باطن کا نور مل گیا، اس کو ظاہر اور باطن کا نور مل گیا۔ جس بندے کو تقوی نصیب نہیں ہوتا اس کا باطن بھی حالی ہے، ظاہر بھی حالی ہے، نہ روزے کا مقصد پورا ہوا، نہ نمازیں پڑھنے کا مقصد پورا ہوا، نہ عبادت کا مقصد پورا ہوا، کسی چیز کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ مقصود اسی وقت ہی ملتا ہے جب تقوی کا نور نصیب ہو، جب تقوی نصیب ہو پھر مقصود ملتا ہے، پھر گوہر ملتا ہے، انسان کو مطلوب اور گوہر ملتا ہے تقوی نصیب ہو جانے سے۔ اور تقوی کا مصدر اور منبع کیا ہے؟ تقوی کس جگہ سے پھوٹتا ہے؟ تقوی دل سے جنم لیتا ہے۔ تقوی کی جگہ کون سی ہے؟ دل۔ تقوی کی جگہ دل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام علانیہ، اسلام کے اعمال جو ظاہر ہوتے ہیں وہ ظاہری اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں، اسلام ظاہری اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور فرمایا بل ایمان فی القلب، اور ایمان جہاں سے جنم لیتا ہے اس کا مرکز دل ہے، اس کا مرکز دل ہے، ایمان کا مرکز دل ہے۔ اسلام کے ظاہر مظاہر، ظاہر ہونے کی جگہ اعضاء ہے کہ انسان اپنے ظاہری اعضاء سے اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے، اطاعت بجا لاتا ہے، وہ مسلم ہو جاتا ہے۔ مومن اس وقت بندہ ہوتا ہے جب اس کا دل صاف ہو، جب اس کے دل میں ایمان پیدا ہو، جب اس کے دل میں ایمان اپنی جڑیں مضبوط کرے، پھر اس وقت مومن کہلاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان کا مرکز دل ہے، اور پھر آقا علیہ السلام نے ثم یشیر الی صدرہ، اپنے قلب، اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کیا، فرمایا التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس کے دل میں تقوی آ گیا اس کے ظاہری اعمال میں بھی تقوی آ جائے گا، جس کے دل میں تقوی آ گیا، کیونکہ تقوی انسان کے اندر سے تکبر ختم کر دیتا ہے، تقوی انسان کے اندر سے میں ختم کر دیتا ہے، تقوی انسان کو اللہ کے حضور جھکاتا ہے، تقوی انسان کے ظاہر اور باطن کو اللہ کے حضور جھکاتا ہے۔ ہم سوچتے دل سے ہیں، ہم حیات، یہ دل اور ذہن کا کنیکشن ہے آپس میں، دل اور ذہن کا آپس میں کنیکشن ہے۔ یہ جو مرکز ہے نا، صفائی اور نجاست، اس کا مرکز دل ہے۔ یہاں سے پھر خیالات، تصورات کے دباؤ پر جاتے ہیں، پھر وہ آگے انسان عمل کرتا ہے۔ تو مرکز دل ہے، جب اس میں نور ہوگا باقی اعضاء میں بھی نور ہوگا، اور جب یہ پلید ہوگا باقی اعضاء بھی پلید ہوں گے۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث تھی جو آپ کو سنائی، مسند ابن ابی شیبہ میں، اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی اشارہ کیا، ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا صلحت صلح الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے، درست ہو جائے، صالح ہو جائے تو اس کا سارا جسم صالح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ فسادی ہو جائے اس کا سارا جسم فسادی ہو جاتا ہے۔ وہ فرمایا وہ دل ہے، وہ کیا ہے؟ دل۔ یعنی جب انسان کا دل صالح ہوگا تو وہ دل انسان کے ذہن کو، انسان کے ہاتھوں کو، انسان کی آنکھ کو، انسان
انسان کے کان کو، انسان کے سونگنے کی حس کو، انسان کے ہاتھوں کو وہ سارے میسج کنوے کرے گا۔ جب دل پاک ہوگا، دل صالح ہوگا، وہ آنکھوں کو کہے گا حرام چیزوں کی طرف نہ دیکھو، حرام چیزوں کی طرف نہ دیکھو، حرام چیزوں کو نہ سنو، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور لے جانے والے ہیں ان چیزوں کو نہ سنو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا غضب کا باعث بننے والی ہے وہ کام چھوڑ دو۔ تقویٰ جب دل میں پیدا ہوگا، دل انسان کے ظاہری اعضاء کو اس طرح نصیحت کرے گا، اور پھر انسان کے ظاہر باطن پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا جائے گا، اور تقویٰ کی برکت اس کے ظاہر و باطن پر ظاہر ہوگی۔ تقویٰ کی برکت، تقویٰ کا نور اس کے باطن اور ظاہر میں ظاہر ہوگا، اور اگر دل نہ پاک ہوگا تو اس کا ظاہر بھی نہ پاک ہوگا۔ اگر دل پاک ہے، کمی کچی ہے، وہ جس طرح آپ یہ دیکھیں نا، جب آپ نے کسی چیز کی صفائی کرنی ہے، جہاں بہت زیادہ کوئی برتن ہو، گندا برتن ہو، تو وہ آہستہ آہستہ صفائی ہوتی ہے۔ آپ پانی ڈالیں گے، پھر اس کو لیمن میکس سے دھوئیں گے، ساتھ اوپر وہ ربر برش وغیرہ ماریں گے، اس کو چمکائیں گے، آہستہ آہستہ صاف ہوگا۔ اس طرح اگر کسی نے یہ مشینیں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں، آپ کا بھی تعلق ہے، مختلف فیکٹریوں میں ہوتے ہیں، مشینیں ہوتی ہیں، ان کی صفائی کرنی ہو تو آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ ایک ایک پرزہ لیتے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ صاف کرتے ہیں، پھر فٹ کر دیتے ہیں۔ تو تقویٰ بھی آہستہ آہستہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کو آہستہ آہستہ خوراک ملتی ہے، آہستہ آہستہ۔ کبھی گندا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے، پھر صاف ہوتا ہے، پھر میلا ہوتا ہے، پھر صاف ہوتا ہے، پھر میلا ہوتا ہے، پھر صاف ہوتا ہے۔ جو انسان مسلسل اسے صاف کرتا رہے دل کو، تو وہ مقام آ جاتا ہے جب کوئی بھی گندگی، کوئی بھی غلاظت، کوئی بھی کثافت، کوئی بھی نیک کچیل دل کی طرف بڑھتا ہے تو دل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور فرشتے کہنا دیتے ہیں کہ اے غلاظت، اب تمہیں دل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، کیونکہ اب دل میں وہ بستا ہے جس نے دل کو بنایا ہے۔ کیونکہ اب دل میں وہ بس رہا ہے، اب یہ دل نور کا مرکز بن جاتا ہے۔ اولیاء و صالحین اس لیے لوگ ان کی طرف کھچے کھچے آتے ہیں کہ ان کا دل، ان کی روح نورانی مرکز ہوتے ہیں، نورانی مرکز ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کے مراکز بن جاتے ہیں، اور ان کے تقویٰ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس لیے تو فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اولیاء صرف وہی ہوتے ہیں جو متقین ہیں، اولیاء صرف وہی ہوتے ہیں جو متقین ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ کی نشانی کیا ہے، صالحین کی نشانی کیا ہے، اللہ کے دوستوں کی، مقرب بندوں کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا جس کا دل ظاہر باطن متقی ہو جائے اور آپ کو نظر آئے کہ اس کا دل بھی تقویٰ شعار ہے، اس کا ظاہر بھی تقویٰ شعار ہے، اس کا باطن بھی تقویٰ شعار ہے، سمجھ جاؤ وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ کون ہے؟ صرف پھونکے مارنے سے اور اس طرح دم کرنے سے اور جاہ و جلال آنے سے، کپڑے اچھے پہننے سے وہ متقی نہیں ہوتا، وہ متقی جو ظاہر و باطن میں اللہ کے حضور جھک جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے جھک جائے، وہ متقی ہے۔ اور جو کامل متقی ہو گیا وہی ولی اللہ، وہی اللہ کا ولی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو حدیث مبارک ایک سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں ان اعمال کی خبر دیں جو جن کے سبب کثرت سے لوگ جنت میں داخل ہوں، وہ عمل ہمیں بتائیں کہ وہ عمل لوگ کریں تو کثرت سے جنت میں جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اللہ
اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور حسن اخلاق اختیار کرنا۔ جس بندے کو اللہ کا تقوی مل جاتا ہے وہ بد مزاج نہیں ہوتا، وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، وہ لوگوں پر گالی گلوچ نکالنے والا، لڑائی جھگڑے کرنے والا، فتنے کرنے والا، لوگوں اس کی زبان سے بھی نیز و غضب مخلوق خدا کے لیے ہو، اس کے ہاتھوں سے بھی، اس کے جسم سے بھی مخلوق خدا کو بد مزاجی ملے، وہ متقی نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور نے دو چیزوں کو جوڑا ہے، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ جس کو اللہ کا تقوی ملا ہے اس میں اگر حسن اخلاق ہے تو وہ کثرت سے جنت میں جانے والی ہے، اور جس کو حسن اخلاق ملا ہے، تقوی نہیں ملا، وہ بھی محروم ہے۔ جس کو تقوی ملا ہے، حسن اخلاق نہیں ملا، وہ بھی کاملیت پر نہیں ہے۔ اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق فرمایا یہ کثرت سے جنت میں لے جانے والے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جو لوگوں کو کثرت سے جہنم میں لے جائے گا؟ اس عمل کے بارے میں بھی بتا دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الفم والفرج، تمہارا منہ اور تمہاری شرمگاہ، منہ اور شرمگاہ۔ منہ سے جتنے گناہ انسان سے ہوتے ہیں اور کسی عضو سے نہیں ہوتے، منہ سے جتنے گناہ، گالی گلوچ اس سے، غیبت اس سے، چغلی اس سے، فراڈ اس سے، دھوکہ دہی اس سے، جھوٹ اس سے، رشوت اس سے، یعنی ساری چیزیں منہ سے ہوتی ہیں۔ منہ سے پہلے ڈھیلے ہوتی ہیں، باقی سارے کام باقی اعضاء کرتے رہتے ہیں۔ کثرت سے انسان کا منہ، انسان کی زبان اس میں ملوث ہوتی ہے۔ تو فرمایا الفم، اور دوسری شرمگاہ، کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ شرمگاہ اور منہ جو انسان کو کثرت سے جہنم میں لے جانے والے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث مبارک ہے، سنن ترمذی میں اور دیگر کتب حدیث میں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا سورۃ یوسف آیت نمبر 57 میں، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ وہ آخرت میں خیر کے اجر سے محروم ہے، اور جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کر لیا، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈال دیا، وہ قیامت کے دن بھی کامیاب ہے، جنت میں بھی، جنت بھی انہی کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الزخرف آیت نمبر 67 میں فرمایا الأحلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ فرمایا قیامت کے دن سارے دوست، خلیل دوست، سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ جس طرح سورہ عبس میں ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کے دن انسان اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے ساتھی سے، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا قیامت کے دن۔ اسی کی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الأحلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا میں زندگی تقوی پر بسر کی ہو۔ قاری صاحب متقی ہیں، آپ بھائی متقی ہیں، وہ متقی ہیں، یہ سنت متقین کی جنت قیامت کے دن بھی قائم ہوگی۔ قیامت کے دن یہ سنتیں نہیں ٹوٹیں گی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید قیامت کے دن سارا ایک ماحول ہوگا، ایک ماحول نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں ہوگا۔ وہاں جو تقوی والی سنتیں ہیں دنیا میں، جو اللہ کے دوستوں کی سنتیں ہیں، اللہ کے تقوی کی مقربیت کی سنتیں ہیں، قیامت کے دن یہ بھی فائدہ دے گی۔ میں متقین جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔
وہ ان سے استثنا ہے۔ اور پھر جب جنت کا نظارہ سورۃ الزمر میں دیکھیں متقین کا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا ہوگا انہیں جنت میں گروہ در گروہ بلایا جائے گا، آجو آجو متقین آجو، جنت کی طرف آجو، گروہ در گروہ لے جایا جائے گا جنت کی طرف۔ اور پھر کیا ہوگا؟ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب جنت میں داخل ہوگے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جنت کے دروازے پر کھڑے ہونے والے نگہبان نگران فرشتے انہیں کہیں گے متقین کو خوش آمدید، مرحبا، آ جاؤ تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم، انہیں سلام کریں گے تم پر سلامتی ہو، تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری ہے، فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اب تم اس جنت میں داخل ہو جو ہمیشہ کے لیے رہنے والے، ہمیشہ کے لیے رہنے والے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے وقالوا کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اس ذات کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب ہم اس جنت میں جہاں چاہیں گے جاتے رہیں گے، گھومے پھریں گے آپ اس جنت میں، اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا ہے۔ سورۃ الزمر میں فرمایا یہ کن کو نصیب ہوا؟ متقین کو۔ تو روزے آ رہے ہیں ہمیں متقین بنانے کے لیے، کس لیے؟ متقین بنانے کے لیے۔ تو ہم میں سے وہ کتنے بد نصیب ہوں گے، نادان ہوں گے جو روزوں کو آگے بھیجتے بغیر اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کیے، یہ بد نصیبی ہوگی ہماری۔ روزوں کو خوش آمدید کہیں، رمضان المبارک کو خوش آمدید کہیں، جس طرح جنت میں متقین کو فرشتے خوش آمدید کہیں گے، آپ بھی رمضان المبارک کو روزوں کو خوش آمدید کہیں، اور اللہ سے یہ دعا کیا کریں جس طرح حضور علیہ السلام بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا اللہ میں تجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں، تقوی طلب کرتا ہوں، بے نیازی طلب کرتا ہوں اور فقیر کی طلب کرتا ہوں۔ تو آپ بھی اللہ سے تقوی طلب کیا کریں، یا اللہ ہمیں بھی جو رمضان آ رہا ہے اس میں ہمیں کامل متقی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل تقوی نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن یوم آخرت میں جنت میں اللہ تعالی ہمارا شمار متقی میں بنائے۔